عمران نے پوچھا اور پاسکل نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ یہ موزٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا مجرم تنظیم ہے؟ عمران نے پوچھا نہیں، مجھے ایک بار جیفرسن نے شراب کے نشے میں آؤٹ ہو کر بتایا تھا کہ یہ یہودیوں کی انتہائی خوفناک اور خفیہ تنظیم ہے اور پوری دنیا میں اس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے منصوبوں پر کام کرتی ہے اور انتہائی ظالم تنظیم ہے۔ اگر کسی کو اس کا نام معلوم ہو جائے تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے، پاسکل نے بتاتے ہوئے کہا۔ جوانا اب اس کی ضرورت نہیں رہی، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ پاسکل کی ہولناک چیخ سے گونج اٹھا اور اس کا بندھا ہوا جسم بری طرح کرسی پر پھڑکنے لگا۔ جوانا کا خنجر ٹھیک اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس کی لاش کو کہیں دور پھینکاؤ، عمران نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تشویش کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ پاسکل کے انکشافات نے اسے واقعی انتہائی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ راٹھور کا تعلق کافرستان سے تھا، جبکہ بقول پاسکل اس جیفرسن نے بتایا تھا کہ راٹھور اس کے قبضے میں ہے، اور اس نے اس بات کی تصدیق چاہی کہ یہ ڈرم کیا اس نے راٹھور کو دیے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی بن سکتا تھا کہ راٹھور کا اس تنظیم موزٹ سے پہلے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور اب تعلق پیدا ہوا ہے۔ عمران کا ذہن مسلسل اسی مد بھیڑ میں مصروف تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ٹیلی فون کی ایکسٹینشن موجود تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹیل سٹار رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کراؤ، میں پاکستان سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس مینیجر بول رہا ہوں، اسی اسپاٹ آواز نے جواب دیا۔ پاکستان سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، اسپیشل مہم، عمران نے دوبارہ تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ یس سر، فرمائیے، کمپیوٹر نے چیکنگ کر لی ہے، دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا گیا۔ ایک یہودی تنظیم موزٹ کے بارے میں معلومات چاہیے، مکمل معلومات، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، پھر چند منٹ تک لائن پر خاموشی طاری رہی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند منٹ بعد مینیجر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ سر، موزٹ یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم ہے، اس کے بارے میں معلومات انتہائی کم میسر ہیں۔ یہ تنظیم ابھی حال ہی میں ایک اکریمی یہودی سر موزٹ نے قائم کی ہے۔ سر موزٹ کی بیٹی مادام فیاٹی اس کی عملی طور پر سربراہ ہے۔ یہ صرف بڑے بڑے منصوبوں میں ہاتھ ڈالتی ہے اور خفیہ طور پر اس تنظیم نے پوری دنیا سے انتہائی خطرناک ترین یہودی ایجنٹوں کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ سر موزٹ اور فیاٹی نے کسی خفیہ مقام پر ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے جس کا کسی کو بھی علم نہیں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی معلومات موجود نہیں، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر موزٹ اور اس کی بیٹی کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ سر موزٹ کی جاگیر پہلے ہائی فیلڈ میں تھی، لیکن پھر اس نے وہ جاگیر فروخت کر دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ اسرائیل شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکی، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیفرسن بول رہا ہوں، جیفرسن کا لہجہ کرخت تھا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ او یس، کیا رپورٹ ہے؟ جیفرسن نے چونک کر پوچھا۔ باس، ڈیوی کو نارفاک کے پورٹ کسٹم کے آپریشنل انچارج کے دفتر میں ہلاک کر دیا گیا، اور وہ بھی اس وقت جب دفتر میں باقاعدگی سے کام ہو رہا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیفرسن بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیوی کو ہلاک کر دیا گیا؟ کیا مطلب، اور کس نے ہلاک کیا؟ کب کیا؟ پوری تفصیل بتاؤ، جیفرسن نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، ڈیوک اپنے خاص آدمی مارٹی کے ساتھ اپنے بحری جہاز سی ڈیو کی انٹرنیشنل روڈ پر کلیئرنس کے لیے کسٹم آفیسر کے دفتر میں گیا، پھر وہاں اس کی لاش ملی، اور بہت انتہائی حیرت انگیز واقعات کا پتہ چلا۔ اس آفیسر کے دفتر میں ایک ایشیائی اور ایک اکریمی نیگرو کو جاتے دیکھا گیا، پھر ان کی واپسی کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کسٹم آفیسر اور اس کا چپراسی دفتر میں بے ہوش پڑے پائے گئے، جبکہ ڈیوک اور اس کے ساتھی کی لاشیں ملی ہیں۔ ڈیوک کی شہرگ کچل دی گئی، مرنے سے پہلے اسے بے پناہ اذیت دی گئی، جبکہ اس کے ساتھی مارٹی کی گردن توڑ دی گئی۔ اس واردات کا شبہ اس ایشیائی اور اس نیگرو پر کیا جا رہا ہے، پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے، ڈیوڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ایشیائی اس واردات میں ملوث ہے، مگر یہ ایشیائی کون ہے؟ جیفرسن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے بوس، یہاں آ کر ایکریمیا میں بے شمار ایشیائی بھی تو رہتے ہیں، دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ اچھا ٹھیک ہے،
जेफरसन ने होंठ चबाते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। ये एशियाई कहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी ना हो, यहाँ का रहने वाला डेविड जैसे गुंडे को भरे दफ्तर में इस तरह हलाक नहीं कर सकता, जेफरसन ने बड़बड़ाते हुए कहा। और अभी उसकी बड़बड़ाहट जारी थी कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, जेफरसन बोल रहा हूँ, जेफरसन ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस, मैं लेफ्रे बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है? जेफरसन ने इंतहाई तलह लहजे में कहा। बॉस, आपको बिजनेस पार्टनर पास्कल को हलाक कर दिया गया है। उसकी लाश पुलिस को बीथल पार्क के एक वीरान हिस्से से मिली है। मैंने पुलिस ऑफिस में जाकर उसकी लाश देखी। उसके 2 कान कटे हुए हैं, लेकिन फिर उन पर बाकायदा बैंडेज की गई। उसकी दाएं आंख निकाल दी गई। उसके दिल में खंजर मारा गया। उसके बाजू पर भी जख्म है और उसकी हालत बता रही है कि उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। उसके लिबास पर ऐसे निशानात मौजूद हैं जैसे उसे रस्सियों से बांधा गया हो। मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं, लेफ्रे ने तेज लहजे में बताया। कुछ पता चला कि ये सब कुछ किसने किया है? नो सर, अभी तक कोई पता नहीं चल सका। वैसे उनकी ऑफिस कार और रसीला के करीब दरख्तों के एक झुंड में हाल ही खड़ी हुई पुलिस की कार निकल गई है और पास्कल की जेब में उनका पर्स भी मौजूद है, जिसमें भारी रकम भी मौजूद है। इसलिए पुलिस का ख्याल है कि ये डकैती की वारदात नहीं। वैसे मोबहम से इत्तला है कि पास्कल की कार को एक नीग्रो को चलाते देखा गया। लेफ्री ने जवाब देते हुए कहा, जैसे ही पुलिस कोई सुराग हासिल करे तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है। जेफरसन ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रखकर वो कुर्सी से उठा और तेज कदम उठाता मुल्हिक का कमरे में आ गया, जहाँ तक एक अलमारी खोलकर उसने एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज़ पर रखकर उसने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, M3J कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस MS अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजे में बेहद तरख्तगी थी। मादाम, वेस्ट मिशन के बारे में हेडक्वार्टर को मैंने रिपोर्ट भिजवाई थी, वो तो आपने पढ़ ली होगी, ओवर। जेफरसन ने पूछा। हाँ, और हेडक्वार्टर ने ये मिशन मंजूर भी कर लिया और तुम्हें वेस्ट मुहैया करने का हुक्म भी दे दिया गया है। फिर क्या बात हुई, ओवर? मादाम ने करख्त लहजे में पूछा। यस MF अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजे में बेहद करख्तगी थी। मादाम, आपको मालूम है कि ये मिशन हमें काफिलिस्तान के एक सरकारी अफसर राठौर से मिला था। मैंने इस मिशन का महदूद पैमाने पर तजुर्बा पाकिस्तान के एक जजीरे पर किया, जिसकी तजज़िये की फ़ाइल मैंने आपको भिजवाई थी और पाकिस्तान में हमारे आदमी ने रिपोर्ट दी थी कि ये केस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को रेफ़र कर दिया गया है। राठौर ने इस तजुर्बे के लिए वेस्ट के 10 ड्रम पास्कल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नामी फर्म के मालिक पास्कल से हासिल किए और पास्कल ने ये ड्रम डेविक से हासिल किए थे, जो गैर कानूनी तौर पर ऐसे वेस्ट को तलफ करने का काम करता है। इसलिए आपके हुक्म के बाद कि किसी भी वक्त इस मिशन के लिए काफ़ी मिकदार में हमें वेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने सोचा कि उस डेविक से ही बातचीत की जाए जिसने पहले 10 ड्रम फ़रोख्त किए थे। चनाचे मैंने अपने आदमियों को कह दिया कि वो डेविक से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें, लेकिन अभी मुझे इत्तला मिली कि डेविक को नारफा के किसी रिपोर्टर कस्टम ऑफिसर के दफ्तर में हलाक किया गया है और उसकी लाश से पता चलता है कि उसे मरने से पहले बेपनाह अजियत दी गई। इसका मतलब है कि उससे पूछ-गछ की गई होगी और इस कत्ल में जिन लोगों पर पुलिस ने शुबा किया उनमें से एक ईसाई और एक एक्रीमी नीग्रो शामिल था। उसके बाद अभी मुझे ये इत्तला मिली कि पास्कल की लाश भी जहाँ के एक पार्क से मिली। उसकी लाश देखकर भी यही अंदाज़ा होता है कि उसको मारने से पहले उस पर इंतहाई सफ़ाकाना तशद्दुद किया गया है। इसका साफ मतलब है कि उस एशियाई का ताल्लुक उस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ही होगा और इसे किसी तरह ये मालूम हो गया कि राठौर ने ये वेस्ट डेविक से पास्कल के ज़रिए हासिल किया है, ओवर। जेफरसन ने तफसील बतलाते हुए कहा, तो इससे क्या नतीजा निकाला है तुमने, ओवर? मादाम ने उसी तरह तेज़ लहजे में पूछा। मादाम, मुझे सिर्फ ये खदशा है कि कहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मोज़िड के पीछे ना लग जाए, ओवर। जेफरसन ने कहा। क्यों? मोज़िड के पीछे वो क्यों लगेंगी? मोज़िड ने क्या किया है? मोज़िड का इस सारी चक्कर से क्या ताल्लुक़ है? राठौर सरकारी मिशन पर आया और उसे होटल में हलाक कर दिया गया। राठौर ने ये मिशन पाकिस्तान में मुकम्मल किया। उसने वेस्ट जिस ज़रिए से लिया उसका खोज अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने निकाल भी लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मोज़िड ने तो इस मिशन में सिरे से अभी तक कुछ भी नहीं किया, ओवर। मादाम ने करख्त लहजे में कहा। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस राठौर तक पहुंच सकती है तो वो मुझ तक भी पहुंच सकती है, मादाम, ओवर।
آخرکار جیفرسن نے دل کی بات اگل دی، اور نہیں جیفرسن، تم ہاں مہا گھبرا گئے ہو۔ اگر وہ راٹھور تک پہنچ گئے ہوتے تو راٹھور اس طرح اطمینان سے تم تک نہ پہنچتا۔ انہیں یقیناً راٹھور کے بارے میں کوئی علم نہ ہوگا، وہ اس ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور انہوں نے کسی طرح اس کا سراغ لگا لیا کہ ویسٹ کہاں سے حاصل ہوا اور کیسے حاصل کیا گیا۔ اب انہیں پاسکل کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ویسٹ راٹھور نے حاصل کیا تھا، تو ہوتا رہے۔ راٹھور تو ہلاک ہو چکا، وہ اب اس قابل تو نہیں کہ اسے یہ بتا سکے کہ وہ ہم سے مل چکا ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ویسے بھی اس مشن کی تکمیل میں موزٹ تمہیں استعمال نہیں کرے گی، اس کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ وہ اس مشن کی آسانی سے تکمیل کر سکتی ہے، اوور، مادام نے کہا۔ یس مادام، ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ایشیائی کو تلاش کر کے اسے ختم کر دوں، اوور، جیفرسن نے پوچھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے جیفرسن؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم خود ان سے ٹکرا کر انہیں آگاہ کرنا چاہتے ہو کہ راٹھور، پاسکل یا ڈیوی کا ہم سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس خطرناک تنظیم کے کانوں تک ہماری تنظیم کے نام کی بھنک بھی پڑے، اوور، مادام نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس مادام، میں سمجھ گیا ہوں، اوور، جیفرسن نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے واپس الماری میں رکھ کر وہ پہلے کمرے میں آ گیا۔ اگر پاسکل نے انہیں یہ بتا دیا ہو کہ میں نے بھی اس سے اس ویسٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی تو وہ لازماً مجھے تلاش کریں گے۔ اب میں مادام کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ پاسکل میرا بزنس پارٹنر ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میرا تعلق موزٹ سے ہے، جیفرسن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے تاکہ اگر سیکرٹ سروس کو میرا پتہ بھی چل جائے تو وہ مجھے تلاش نہ کر سکے، جیفرسن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران اور جوانا لیفو مارکیٹ کی فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والے ہجوم میں شامل تھے۔ عمران نے اپنے چہرے پر مقامی میک اپ کر لیا اور اس نے جوانا کا چہرہ بھی بدل دیا تھا، کیونکہ اسے یہ خیال آ گیا کہ ڈیوک اور پاسکل کی لاشیں ملنے پر پولیس یقیناً تحقیقات کرے گی، اور وہ یہاں کی پولیس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں کی پولیس انکوائری کرنے میں خاصی تیز واقع ہوئی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ڈیوک کے قتل کی تحقیقات میں ان کے حلیے سامنے آ گئے ہوں، اور اس طرح یہ بھی ممکن تھا کہ پاسکل کو اغوا کرتے وقت یا اس کی لاش کو ڈراپ کرتے وقت جوانا کسی کی نظروں میں آ چکا ہو، اس لیے اس نے میک اپ کر کے باہر نکلنے کا سوچا۔ وہ اس وقت جیفرسن کی تلاش میں تھے۔ پاسکل نے بتایا کہ جیفرسن کا خاص اڈا لو کانڈر کلب ہے، وہ زیادہ تر وہیں بیٹھتا ہے، اور لونڈر کلب لیفو مارکیٹ کے قریب تھا۔ لیفو مارکیٹ اسلحے کی مارکیٹ تھے، جہاں ہر قسم کے جدید ترین اسلحے سے بھری ہوئی دکانیں موجود تھیں، جہاں رقم دے کر کوئی بھی کسی قسم کا اسلحہ خرید سکتا تھا، کیونکہ ایکریمیا میں اسلحے پر نہ ہی کوئی پابندی تھی، نہ اس کے لیے لائسنس حاصل کرنے کا قانون تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لیفو مارکیٹ میں ہر طبقے کے افراد نظر آتے تھے۔ ماسٹر، کیا براہ راست جا کر جیفرسن سے ملنا ہے؟ جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، پہلے کسی ویٹر کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیفرسن ایک خفیہ تنظیم کا آدمی ہے، وہ کوئی عام مجرم نہیں، عمران نے جواب دیا، اور جوانا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اچانک چلتے چلتے عمران کی نظریں ایک نیوز پیپر فروش کے سٹینڈ پر پڑیں تو وہ بے اختیار رک گیا۔ جہاں ایکریمیا میں جگہ جگہ فٹ پاتھوں کے قریب سٹینڈ پر اخبارات لڑکا کر فروخت کرنے کا رواج تھا، اس لیے ایسے سٹینڈ ہر جگہ نظر آتے تھے۔ عمران تیزی سے سٹینڈ کی طرف مڑ گیا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر سٹینڈ کے ساتھ کھڑے نوجوان کے ہاتھ پر رکھا اور 2 اخبارات سٹینڈ سے اتار لیے۔ اس کے ہونٹ بینچے ہوئے تھے۔ نوجوان نے باقی ریزگاری عمران کو دی، اور عمران نے بے حیالی میں ریزگاری جیب میں ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ جوانا، پہلے کسی پرسکون ریستوران پر چلو، اخبار میں ایک خاص خبر ہے، میں پہلے اسے تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں، عمران نے جوانا سے کہا۔ آؤ ماسٹر، جہاں قریب ہی ایسا ریسٹورانٹ ہے، جوانا نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر واقعی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں پرسکون حال میں موجود تھے۔ یہاں اکثر میزیں خالی تھیں، جو چند افراد نظر آ رہے تھے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے کاروباری ہی نظر آتے تھے۔ لائم جوس، عمران نے کونے میں موجود خالی میز کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھتے ہی جن کی طرح نمودار ہو جانے والے ویٹر سے کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے اخبار کو میز پر پھیلایا۔ اخبار کے کونے میں ایک 4 کالمی سرخی لگی ہوئی تھی۔ عمران کی چلتے چلتے اچانک اس سرخی پر نظر پڑ گئی، اس لیے وہ ٹھٹک گیا۔ سرخی کے مطابق پاکستانی سرکاری افسر راٹھور اور کرشن کو ہوٹل 5 اسٹار میں بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا، اور ساتھ ہی فوٹو بھی لگا ہوا تھا۔
کافرستانی سرکار افسر کے ساتھ ساتھ لفظ راٹھور اس کی نظروں پر چڑھا تھا۔ اس نے تفصیل سے خبر پڑھنی شروع کر دی۔ خبر کے مطابق کافرستان سے 2 افسران سرکاری دورے پر وارلنگٹن آئے اور سرکاری طور پر ہوٹل 5 اسٹار میں ٹھہرے کہ انہیں ان کے کمرے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو راٹھور کو ہلاک کر دیا گیا؟ عمران نے پوری خبر پڑھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کسی ماسٹر؟ جوانا نے چونک کر پوچھا۔ وہ راٹھور جس کے متعلق پاسکل نے بتایا تھا کہ اس نے اسے ویسٹ کے 10 ڈرم دیے تھے جن پر پاکیزہ میں بھیانک تجربہ کیا گیا، اور جیفرسن نے راٹھور کے متعلق بتایا کہ وہ اس کے پاس موجود ہے، عمران نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ویٹر نے جوس کے 2 گلاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیے اور وہ دونوں اسے سپ کرنے لگے۔ اسے کیوں ہلاک کیا گیا ہوگا ماسٹر؟ جوانا نے پوچھا۔ خبر میں جو وقت بتایا گیا اس کے مطابق تو انہیں ڈیوک اور پاسکل کی موت سے پہلے ہلاک کیا گیا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ راٹھور کی موت کی وجہ کوئی اور ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ویٹر کو اشارے سے اپنی طرف بلا لیا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر کہا۔ فون یہاں آ سکتا ہے یا کاؤنٹر پر ہی جانا ہوگا؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ میں لاتا ہوں جناب، ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کارڈ لیس فون پیس اٹھائے واپس آیا اور اس نے فون پیس عمران کی اور بڑھایا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ عمران نے انکوائری کے بٹن دبائے۔ یس انکوائری پلیز، ریسیور میں سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ہوٹل 5 اسٹار کے نمبر دیں، عمران نے پوچھا، اور آپریٹر نے فوراً نمبر بتا دیے۔ عمران نے رابطہ ختم کر کے آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل 5 اسٹار، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کرائے، میں کافرستان سے بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ مینیجر رالف بول رہا ہوں۔ مینیجر کا لہجہ کاروباری تھا۔ مسٹر مینیجر، میں کافرستان سے چیف پولیس آفیسر شیر سنگھ بول رہا ہوں۔ ہمارے 2 سرکاری آفیسر راٹھور اور کرشن کا قتل آپ کے ہوٹل میں ہوا۔ میں سرکاری طور پر اس کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ایکری میں آنے سے پہلے آپ سے چند ابتدائی معلومات حاصل کر لی جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تعاون کریں گے، عمران نے کہا۔ او یس سر، ہمیں خود ان کے قتل پر بے حد افسوس ہے، اس لیے آپ فرمائیے، ہم پوری طرح تعاون کے لیے تیار ہیں، مینیجر رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے کمرے کب بک ہوئے، کہاں سے کرائے گئے اور کب وہ ہوٹل میں پہنچے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، 1 منٹ میں فائلیں منگوا لوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر 2-3 منٹ تک خاموشی طاری رہی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ یس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، 12 تاریخ کو کافرستانی سفارت خانے کے ذریعے کمرے بک کرائے گئے۔ جناب راٹھور اور جناب کشن کے نام سے انہیں 13 تاریخ کی صبح کو ہوٹل میں پہنچنا تھا، لیکن سر وہ 13 تاریخ کو ہی شام کو ہوٹل پہنچے اور ان کی آمد کے 1 گھنٹے بعد ان کی لاشیں ملی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا انہیں علیحدہ کمروں میں ہلاک کیا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں جناب، ان کی لاشیں راٹھور صاحب کے کمرے سے ملی ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس دوران ان کے کمرے میں کوئی فون کال ہوئی یا انہوں نے کسی کو کال کیا ہو؟ آپ کے ہوٹل میں یقیناً کالوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ یس سر، مجھے معلوم کرنا ہوگا کیونکہ جہاں کی پولیس نے اس بارے میں معلوم نہیں کیا تھا، مینیجر نے جواب دیا۔ آپ معلوم کر لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے، اور اگر آپ تعاون کریں تو کال کے ذریعے ہونے والی گفتگو کا مفہوم اور نام وغیرہ بھی معلوم کر لیں، عمران نے کہا۔ بہتر ہے ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر 5 منٹ کے طویل انتظار کے بعد ایک بار پھر مینیجر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مینیجر نے کہا۔ یس سر، عمران نے کہا۔ سر، واقعی راٹھور صاحب کو ایک کال موصول ہوئی، ہمارے ہوٹل میں ہر کال کا ریکارڈ 1 ہفتے تک رکھا جاتا ہے، اس لیے کال کی تفصیل بھی معلوم ہو گئی، جس کے مطابق کال کسی جیفرسن کی طرف سے کی گئی۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ پوری طرح آپ کو فون پر ہی سنوائی جا سکتی ہے، مینیجر نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کی طرف سے انتہائی تعاون ہوگا، اور میں اپنی رپورٹ میں حکومت کافرستان کو خاص طور پر بتاؤں گا کہ ہوٹل 5 اسٹار نے مکمل تعاون کیا، عمران نے کہا۔ یہ تو ہمارا فرض ہے جناب، 1 منٹ ہولڈ کریں، مینیجر کی مسرت بھری آواز سنائی دی، اور پھر 1 منٹ بعد مینیجر کی آواز سنائی دی۔ وہ کال سننے کا کہہ رہا تھا۔ یس، ایک آواز سنائی دی۔ جیفرسن بول رہا ہوں، ایک اور آواز سنائی دی۔ عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ او تم؟ خیریت، کیسے فون کیا؟ راٹھور بول رہا ہوں، پہلے آدمی نے کہا۔ وہ دراصل مجھے معاوضے والی بات یاد نہیں رہی، اب یاد آئی ہے تو میں اپنے ایک آدمی کے ہاتھ معاوضہ بھجوا رہا ہوں، وہ بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس کا نام وینس ہے، جیفرسن نے کہا۔ او اچھا، شکریہ، بے حد شکریہ، تم واقعی اچھے دوست ہو، راٹھور کی آواز سنائی دی۔ یہ تو میرا فرض تھا راٹھور، آخر تمہاری وجہ سے ہمارے پاس تجربے کی مکمل اور حتمی نتائج ہیں، مسلم ورلڈ کو تباہ کرنے کا ایک شاندار اور زبردست منصوبہ پہنچا ہے، یہ تو تمہارا حق تھا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی۔
آپ نے سن لی کال جناب؟ مینیجر کی آواز سنائی دی۔ بے حد شکریہ جناب، آپ نے واقعی تعاون کیا ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کیا اور فون پیس کو میز پر رکھ دیا۔ اس لمحے ویٹر ان کے پاس پہنچا اور اس نے فون پیس اٹھا لیا۔ اب اس جیفرسن کو تلاش کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جوانا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لے آیا۔ عمران نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکالے اور پلیٹ میں ڈال دیے۔